الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ 1447 ہجری ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جمعرات کے دن 28 مئی 2026 کو انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ نماز عید سے پہلے یہ روایت آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ آپ بقر عید کی نماز پڑھنے آئے تو اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ روایت سنیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم عید الفطر کے دن اس وقت تک عیدگاہ کو تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ آپ کچھ تناول نہ فرما لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک کہ آپ بقر عید کی نماز ادا نہ کر لیتے۔ پتہ چلا کہ عید کے دن کھا کر عیدگاہ کو جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور بقر عید کے دن نماز کے بعد کھانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ذہن کے حوالے کر دوں کہ جو حضرات اپنے نام سے قربانی کرے ان کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کرے، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی کارن وہ پہلے کھا لے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تو بندہ پہلے بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ماہ مکرم بڑا خاص ہے۔ قرآن مقدسہ میں آتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ تعالی قسم فرماتا ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 1 سے لے کر 10 راتیں ہیں۔ یہ بڑی خاص راتیں ہیں، بڑے خاص ایام ہیں، 1 سے لے کر 10۔ یہ جو ایام ہیں ان میں آپ کثرت کے ساتھ عبادت کریں، خصوصی طور پر نفلی عبادت کریں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھے، صدقات و خیرات کرے، اور ہر برے کاموں سے باز رہے، چغل خوری، گلا شکوہ، جھوٹ، جتنے بھی برے کام ہیں ان سے باز رہے، کیونکہ یہ 10 دن جو ہے بڑے خاص دنوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دنوں میں بازار کو نکلتے تھے تکبیرات پڑھتے ہوئے، زور زور سے آپ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ زور زور سے پڑھا کرتے تھے تو سننے والے لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ سبحان۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے خیمے میں جب تکبیرات پڑھا کرتے تھے تو اس کی آواز مسجد تک جاتی تھی، تو جو وہاں موجود رہتے تھے وہ سب پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔
تو اتنی آواز گونجتی تھی کہ پوری وادی جو ہے اس تکبیرات سے گونج اٹھتی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں جاتے تو تکبیرات کہتے، گھر سے باہر نکلتے تو تکبیرات کہتے، بازار میں جاتے تو تکبیرات کہتے۔ یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ لہٰذا ان تکبیرات کو آپ پڑھا کریں خاص دنوں میں، اور ویسے جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو تو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ ان تکبیرات کے بارے میں تفسیر ساوی کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے کی قربانی پیش کر لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے کی قربانی پیش کر کے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ بیٹے کی جگہ پر ایک بڑا سا دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور بیٹا سامنے کھڑا ہے مسکرا رہا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ کی صدا جاری ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہی تکبیر تشریق ہے۔ ہمارے بزرگان اعظام ان ایام میں یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو ایام ملے ہیں یہ بڑے خاص ایام ہیں، آپ اس کی قدر کریں۔ اس مہینے میں روزے بھی رکھیں، کیونکہ پیغمبر اسلام 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور عرفہ کا روزہ بڑا پاور رکھتا ہے، بڑا کمال رکھتا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ عرفہ کا دن بقرعید سے 1 دن پہلے آتا ہے، یعنی 9 تاریخ جو ہوتی ہے ذی الحجہ کی، وہ عرفہ کی تاریخ کہلاتی ہے۔ عرفہ کے روزہ کے بارے میں مسلم شریف کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے روزہ کے صدقے اللہ تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا، سبحان۔ عرفہ کا روزہ اتنا پاور رکھتا ہے، لہٰذا ہو سکے تو آپ ان 10 دنوں میں زیادہ تر روزہ رکھیں اور عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، ہو سکے تو رکھیں، نہیں رکھیں گے تو آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں، مسلمان جو ہے کمال والا ہوتا ہے، سبحان۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ کہ آج بھی مسلمان اپنے دین سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اس کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی اشتہارات کے، پوری دنیا کی مساجدیں کھچا کھچ بھر جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ دین سے محبت کی ہی تو پہچان ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہی صحیح لیکن مساجدیں کھچا کھچ بھر جایا کرتی ہیں۔ یہ محبت کی ہی پہچان ہے کہ عید اور بقر عید کے دن عیدگاہیں کھچا کھچ بھر جایا کرتی ہے۔ یہ دین سے محبت کی ہی پہچان ہے کہ شب برأت میں قبرستان کھچا کھچ بھر جایا کرتا ہے قبروں کی زیارت کے لیے۔ یہ محبت کی ہی پہچان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حاسدین حیرت میں پڑ کر آپ سے جلن کرتے ہیں کہ آخر اس پرفتن دور میں بھی یہ اپنے دین سے اس طرح کیسے محبت کر لیتا ہے، اس طرح کیسے محبت کر لیتا ہے۔ تو وہ آپ کو دین حق سے ہٹانے کے لیے آپ پر ظلم ستم کا پہاڑ ڈھاتا ہے تاکہ آپ اس دین کو چھوڑ کر اس کے راستے پر چلنے لگیں۔ لیکن مسلمان جو اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھتا ہے، جو رسول اللہ کی شریعت کو طبیعت کے حساب سے استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ سنت مصطفیٰ اور قوانین مصطفیٰ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے جال میں پھنس کر اپنے دین سے نفرت نہیں کرتا، اپنے مذہب سے نفرت نہیں کرتا۔ تو آپ مسلمان ہیں، آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، لہذا کریں۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی 12 مہینے ہیں، 13 مہینوں کا سال نہیں ہوتا ہے، یہ شروع سے ہی۔ قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اور کب سے یہ 12 ہیں؟ تو جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں تب سے مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت کے کہلاتے ہیں۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت کے ہیں، جس میں قتل و قتال، خون ریزی، فتنہ و فساد اور برائی کا ہر کام کرنا حرام ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں رجب کے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے، 3 متصل اور 1 جدا، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں، اس میں قتل و قتال حرام ہے۔ اور عرب کے دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں وہ لوگ قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں وہ لوگ خون ریزی نہیں کیا کرتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت، عزت، عظمت اور زیادہ بڑھ گئی، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس دور میں کہ اسلامی سال کا مہینہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے، اور ہم دونوں مہینوں کی قربانیوں کو یاد کیا کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس مہینے میں ہم جانوروں کی قربانی پیش کر کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی یاد کو مناتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں ذکر کی محفل منعقد کر کے ہم حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کی یادوں کو مناتے ہیں۔ تو یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لہذا اس کی قدر کرے اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو دیکھ کر، ان کی داستان کو پڑھ کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی وحدانیت کا پرچار کرنا شروع کیا، جھوٹے معبودوں کو بے نقاب کرنا شروع کیا، تو ان کی قوم کے سرداروں کے سر شرمسار ہونے لگے۔ ان کی عقل کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کرے تو کیا کرے، اس سے بچے تو کیسے بچے۔ تو ان لوگوں نے شکایت کی۔ شکایت، جب کچھ نہیں کر پاتا ہے تو بندہ شکایت کرتا ہے۔ تو شکایت کی کہاں؟ نمرود کے دربار میں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، خود خدا بن کر بیٹھ چکا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو نمرود نے کہا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ کہا نہیں، تجھے خدا میں کیوں مانوں؟ کہا میرے معبودوں کو بھی خدا نہیں مانتے؟ کہا نہیں، نہ میں تجھے خدا مانتا ہوں نہ تیرے معبودوں کو خدا مانتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا پھر کسے خدا مانتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اسے خدا مانتا ہوں جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے، سبحان، جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے، ربی الذی یحیی و یمیت۔ تو نمرود نے کہا بس اتنا تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام تو میرے لیے بھی آسان ہے، جلانا اور مارنا یہ تو میرا بھی کام ہے۔ تو اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو ذبح کر دیا، کہا دیکھو میں نے مار دیا، ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں نے اسے چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا ایک کو جلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت اور حیات کی جو حقیقت ہے اس سے یہ آشنا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ سنو، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو پچھم سے نکال کر دکھا دے۔ تو فَبُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے ہوش اڑ گئے، سب کے سر جھک گئے، عقل کام کرنا بند کر دی۔ چاہیے تھا کہ دین حق کو وہ لوگ قبول کر لیتے، لیکن قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمرود کو خدا والی سیٹ کو چھوڑنا پڑتا اور مخلوق کی سیٹ پر آ کر بیٹھنا پڑتا۔ ایسا کرنا اسے پسند نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا خاتمہ ہی ضروری ہے اس سے بچنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جان کا قربان کرنا تو مجھے پسند ہے، لیکن تیرے ساتھ ہاں میں ہاں کر کے زندگی گزارنا یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ سبحان۔ تو آپ نے اپنی جان کی قربانی دی، آپ کو قید کیا گیا، پھر آگ کے سامنے لا کر کہا گیا کہ وقت ہے بدل دو، میرے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو۔ آپ نے کہا نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو جب آگ میں ڈالا تو آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن جا رہے تھے کس لیے؟ رب کی محبت میں جا رہے تھے، ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر رہے تھے، اس بنیاد پر آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ تو جب آپ آگ میں ڈالے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ جب میرا خلیل اس میں گیا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا، گل گلزار بن جا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ بالکل ٹھنڈی بن گئی، گل گلزار بن گئی۔ صرف ان رسیوں کو آگ نے جلایا جس سے آپ کے جسم کو باندھا گیا تھا، باقی بال کا
ذرہ برابر بھی کوئی حصہ آگ نے نہیں جلایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پیغمبر کا نام ہے جو جان سے بھی آزمائے گئے، مال سے بھی آزمائے گئے، وطن سے بھی آزمائے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے اپنا ملک تک چھوڑ دیا اور پھر اولاد سے بھی آزمائے گئے۔ یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، صرف جو ہے گوشت نہیں کھلاتی ہے، یہ قربانی بہت کچھ سکھاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے حکموں پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا، پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا کہ کوئی باپ رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے چاند جیسے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ آخر آپ نے کیوں کیا ایسا؟ اللہ کی محبت میں۔ ہم بھی آپ بھی اللہ کی محبت میں زندگی کے لمحات کو گزارے، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی کے لمحات کو گزارے، تو ہر موڑ پر کامیابی ہماری قدموں کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم دین سے ہٹ کر لہو و لعب میں کھو کر اپنی زندگی کے زیادہ تر لمحات کو گزارتے ہیں، گلے شکوے میں، جھوٹ بولنے میں، چغل خوری کرنے میں، قرآن کی تلاوت چھوڑنے میں، شراب پینے میں، زنا کرنے میں، برے کاموں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو کبھی روب ہوا کرتا تھا، دبدبا ہوا کرتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کا، غیروں کا روب و دبدبا ہمارے اندر سما گیا۔ بدر کے میدان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، ادھر کم تھے لیکن ان لوگوں کا روب اللہ نے ان لوگوں میں ڈال دیا تھا، تو ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ کافی تعداد میں ہیں۔ ان لوگوں کا 313 کا روب ادھر ڈال دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی مدد آئی تھی، یہ لوگ سچے پکے مسلمان تھے، رسول اللہ کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ لہٰذا ہم رسول اللہ سے سچی پکی محبت کریں اور اس کا اظہار بھی کریں، اور شریعت کو طبیعت کے مطابق نہ گزارے بلکہ طبیعت کو شریعت کے مطابق گزارے۔ اسی میں ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔